السلام علیکم دوستو ایک دفعہ سے یوٹیوب چینل میں پھر سے خوش آمدید دوستو ہم ہر واقعے کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم ویڈیو آپ کے لیے بہترین لانے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ایک دفعہ کیا ہوا دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کا آج واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو قرآن مجید کی سورہ یوسف کی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے دوستو یہ واقعہ محبت، حسد، آزمائش، صبر اور اللہ کی مدد کی ایک عظیم مثال ہے دوستو اس واقعے کے اندر بہت سبق آموز کہانی ہے دوستو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خوبصورت باتیں بتائی ہیں اور کس طرح اپنے بندے حضرت اپنے نبی کو کس طرح سے نیچے سے اوپر تک لے گئے اور اسے بادشاہی دی دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کی ابتدائی زندگی اور خواب کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہیں اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ عزیز تھے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب نبوت کی علامت ہے لیکن انہیں ہدایت کی کہ اپنے بھائیوں کو خواب کے بارے میں مت بتانا وہ تیرے ساتھ چال چلیں گے کیونکہ وہ حسد کریں گے کیونکہ شیطان خدا دشمن ہے دوستو اس طریقے کے ساتھ ایک تعمیر بھی یعقوب علیہ السلام نے بتائی اور بھائیوں کی بھی سازش شروع ہو گئی دوستو حضرت یوسف علیہ السلام بھائی ان کے شدید حسد کرتے تھے انہوں نے یہ سازش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیں انہوں نے اسے گہرے کنویں میں ڈالنے کا پلان کیا تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام دور ہو جائیں اور اس طریقے کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں پھر انہوں نے کیا جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا اور خون آلود کرتا آ کر دکھایا کہ بابا ہم کھیل میں مصروف تھے اور اتنے میں بھائی کو ہم بھیڑیا کھا گیا اور اتنے ہم پہنچے تو اس طرف کام تمام کر چکا تھا دوستو یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا اور اس امید میں رہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اس امید پر رہے کہ میرا بیٹا یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہے کنویں سے مصر تک کا سفر یہ کس طرح ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کا جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا ان کے بھائیوں نے تو ایک قافلے نے کنویں سے نکالا اور مصر لے جا کر غلام کے طور پر بیچ دیا دوستو مصر کے بادشاہ ایک وزیر عزیز مصر نے انہیں خرید لیا جو سب سے بڑے مصر کے عزیز تھے سب سے بڑے بادشاہ کے بعد جو سب سے بڑے وزیر تھے عزیز مصر اپنے گھر لے آئے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پالا اور اسی طریقے سے ساتھ یوں عمر بڑھتی گئی حضرت زلیخا علیہ السلام زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگی اور اس پر یہ کہ اسے اپنی طرف زلیخا نے اسے اپنی طرف کرنے کی کوشش کی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بچتے رہے دوستو اس طریقے کے بعد جب یہ کام ہوا تو مصر کی بیوی نے زلیخا نے آپ پر جھوٹا الزام لگایا جس کی وجہ سے انہیں قید کر دیا گیا دوستو پھر یہ ہوا کہ انہیں قید خانہ پسند تھا اور وہ قید خانے کے اندر چلے گئے دوستو قید خانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعمیر سکھائی تو اور اس طریقے کے ساتھ قید خانے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دو قیدیوں کے خواب کی تعمیر بتاتے ہیں جو بالکل درست ثابت ہوئی اس کے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس میں سے کہ 7 موٹی تازہ گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی تھی اور اس طریقے کے ساتھ 7 گندم کے دانے ہرے بھرے کو 7 سوکھے دانے کھا رہے تھے کوئی نہ بتا سکا اس تعبیر میں سب قادری پادری سب اس پہ کوشش کرتے رہے مگر اس خواب کی تعمیر کوئی نہ دے سکا حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعمیر بتائی اور کیسے رہا ہو گئے اور اس طریقے عزیز مصر بننا یہ اس کی حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت کی دانائی تھی اور اسی طرح کا ساتھ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت کو دانائی کو دیکھ کر
دیکھتے ہوئے بادشاہ نے انہیں مصر کا خزانہ دار مقرر کر دیا، یعنی مصر کے اندر جتنا وزیر خزانہ ہوتا ہے اس کو خزانہ دار مقرر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط کے زمانے میں بہترین حکمت عملی اپنائی اور پورے علاقے کو بھوک سے بچایا۔ تو جب قحط پڑنا شروع ہوا تو قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن اپنا راز فاش نہیں کیا۔ بعد میں جب بھائیوں کو حقیقت کو معلوم ہوا تو وہ شرمندہ ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی اور انہیں معاف کر دیا اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو مصر بلا لیا، اور اتنے روئے یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں اتنے روئے تھے کہ کئی دفعہ وہ بے ہوش بھی ہو چکے تھے۔ دوستو اتنی محبت تھی، اتنے عالم تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کے اندر۔ پھر آہستہ آہستہ اتنا ہوا کہ زلیخا بھی مسلمان ہو کے حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ بن گئی، اور اس طریقے کے ساتھ یہ کام چلتا رہا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پر تھوڑا سا ان کو امتحان وغیرہ لیے اور حقیقت کو اشناک نہیں کرنے دیا، جب تک کہ وہ اپنے غلطی کی توبہ کرنا نہ شروع کر دی تو وہ معافی مانگنا شروع نہ کر دی، تو انہیں جب تک احساس نہ ہونے لگا۔ دوستو دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ بتائی ہوئی تعبیر مکمل ہو گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب، ان کی بیوی اور ان کے 11 بچوں نے ان کے لیے سجدہ بھی کیا، یعنی شکر کا سجدہ بجا لائے۔ دوستو اس طریقے کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مصر آ گئے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی رہنے لگے، اور اس طرح ان کی جدائی بھی ختم ہو گئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ ان کی یاد میں رو رو کر اندھے ہو چکے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے ان کی بینائی بھی واپس آ چکی تھی۔ دوستو اس طریقے کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی جدائی ختم ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھیں کس طریقے کے ساتھ 12 سال جیل کے اندر گزارے، اور پھر آہستہ آہستہ پھر جیل سے نکل کر عزیز مصر بن گئے، وزیر خزانہ بن گئے، وزیر خزانہ کے بعد وہ مصر کے عزیز کے مصر بن گئے۔ دوستو دیکھیں کہانی کہاں سے کہاں تک چل گئی۔ جب یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں گلے لگایا، ان کی آنکھوں کی بینائی جو غم کی وجہ سے چلی گئی تھی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب حقیقت بن گیا اور تمام خاندان اللہ کے شکر گزار ہوئے، اور بھائیوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ دوستو اس واقعے سے آپ کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ دوستو یہ واقعہ نہ صرف صبر، اللہ پر بھروسہ کی تعلیم بھی دیتا ہے دوستو، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر آپ ہر آزمائش پر صبر کریں گے، شکر کریں گے، صرف اللہ سے مدد چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے آئے گا، پریشانیوں سے نکال کر آپ کو سکون کا راستہ دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے انسانوں پر، آزمائش کے بعد آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو آپ اس کہانی کو جذباتی انداز میں پیش کرنے کی میں نے کوشش ضرور کی۔ دوستو یاد رہیں کہ یہ کہانی بہت ہی زبردست، ایک بہت ہی بہترین واقعہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پوری زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، کس طرح سے وہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک کس طرح کی زندگی گزاری، کتنے ذہین تھے، کتنے حسن تھے۔ دوستو یاد رہے کہ یہاں پر میں ایک چیز بتانا بھول گیا ہوں، اتنا عزیز یوسف مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا مشہور تھا کہ عورتوں نے اپنے سر کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اتنے مشہور تھے، اتنے حسن میں آگے تھے۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، اور ہمیں سب سے بڑی بات یہاں پر حسد کی بھی کریں گے، حسد سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ دوستو حسد سے ہم بچ کے رہیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، ہم حسد نہ کریں بلکہ رشک کریں، اللہ سے مدد چاہیں، اللہ سب کچھ دے سکتا ہے، ہر آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ دوستو ہمیں اس واقعے سے مختلف طرح کے سبق سیکھنے چاہیے، اور بہت سارے سبق ایسے بھی سیکھنے چاہیے جس سے ہماری مدد ہو سکے اور ہم آگے چل کر کامیاب ہو سکیں۔ دوستو یہاں تک بھی ہمارا پیارا واقعہ، اگر آپ کو اچھا لگے چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔